آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اس کی فائن آرٹس کمیٹی کی طرف سے آج ہم یہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں اور بار بار کوشش یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہاں پروگرامات کرتے رہیں. یہ پینٹر، آرٹسٹ، مصور، یہ سارے لوگ جو آرٹس کونسل کا حصہ ہیں اور اس کی تاریخ سے واقف ہیں، اس کے آغاز سے لے کر آج تک سے واقف ہیں، ان سب کو ہم یہاں بلاتے رہیں گے اور بلا کر ان سے ان کے تجربات شیئر کرتے رہیں گے. ناہید رضا صاحبہ یہاں موجود ہیں. میں فائن آرٹس کمیٹی کے چیئرمین جناب فروخ صاحب سے درخواست گزار ہوں، فروخ شہاب سے، کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف رکھیے. جناب فروخ شہاب. ہم نے کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی تالیاں بجانے میں کسی کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں. فروخ جس طرح سے ہمارے یہاں مطلب آرٹس کونسل کی فائن آرٹس کمیٹی کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح سے سارے پینٹرز کے ساتھ، سارے مصوروں کے ساتھ انہوں نے اس تعلق کو بحال کیا ہے، یہ فروخ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے. میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں فروخ شہاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند کلمات ناہید آپا کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں اور اگلے پروگرامات کے بارے میں بتائیں. جناب فروخ شہاب. میں سب سے پہلے تو آپ سب جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ناہید آپا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری عزت افزائی کی اور وہ تشریف لائیں. میں مختصر زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا، بس میں ناہید آپا کے جو اس آرٹس کونسل سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں بات کروں گا کہ ناہید آپا نے اسی ادارے سے، جو ہمارا آرٹ سکول ہے، یہاں سے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد میں پرنسپل بھی بنی، اور ان کے چچا بھی علی امام صاحب اس ہمارے جو آرٹ سکول ہے اس کے پرنسپل تھے. تو مستقبل کے بارے میں یہ بات کروں گا کہ ہم یہ پروگرام آرٹسٹوں کے لیے اور سب کے لیے کرتے رہیں گے. آگے بھی ہمارے بہت پروگرامز ہیں سب کے لیے. ہم یہ اپنے آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے یہ جو بھی پروگرام یا ٹریبیوٹ ہے یا جس ایگزیبیشن ہے، یہ آگے ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. تو پھر سے میں آپ لوگوں کا فائن آرٹ کمیٹی اور پاکستان آرٹس کونسل کی طرف سے آپ لوگوں کے آنے کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے ہم ایک مختصر سی ڈاکومنٹری دیکھیں گے ناہید آپا کے بارے میں، اس کے بعد آگے گفتگو چلائیں گے، آگے گفتگو شروع کریں گے. ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری. میں سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے ابا کا نام سید یوسف رضا تھا. وہ جرنلسٹ تھے اور بہت انٹلیکچوئل قسم کے آدمی تھے. میں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی، وہاں کانوینٹ میں پڑھتی تھی. پھر کراچی آئی، پھر کراچی آ کے یہاں پر ہم نے ماڈل نرسری انگلش اسکول ایک تھا، اس میں داخلہ دلایا پاپا نے. ابتدائی تعلیم تو ہماری پیلے اسکولوں میں ہوئی، یہ جو گورنمنٹ کے اسکول. پہلے تو بڑی اس سے کانوینٹ میں ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم پیلے اسکولوں میں آ گئے، مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. بچپن سے مجھے آرٹ کا بہت شوق تھا. میں پاپا کے نیوز پرنٹ لے کے رکھ لیتی تھی اور اس پر ڈرائنگ کرتی رہتی. تو میں نے پاپا سے کہا، چپ کے پاپا سے کہتی رہتی، پاپا مجھے آرٹ کرائیے، مجھے آرٹ کرائیے، مجھے آرٹ. اتفاق سے ہم ناظر آباد میں رہے، وہاں کراچی اسکول آف آرٹ، مینا اسکول آف آرٹ جاتے ہوئے گزرتے ہوئے نظر آتا تھا. میں امی سے کہتی، امی مجھے اس میں داخلہ دلا دے مجھے. ایک دن امی مجھے لے گئی وہاں پر. میں نے میٹرک نہیں کیا تھا، میں 9th میں تھی اس وقت. تو رابعہ پر کچھ اسٹوڈنٹس چاہیے تھے. رابعہ پر نے کہا یہ بہت شوقین لگ رہی ہے، یہ آرٹ میں دلا دے بھائی، میں ایڈمیشن دے دوں گی. انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دی. راہی صاحب وہاں گئے، راہی صاحب نے پڑھانا شروع کیا. وہ بہت اچھے ٹیچر تھے. میں ابا کے پھر بھی پیچھے، مگر ابا اماں دونوں راضی نہیں کہ نہیں تمہیں سائنس ہی پڑھنی ہے، میڈیکل میں جاؤ گی، میڈیکل میں. خیر بہرحال اس عرصے میں ہمارے چچا لندن سے آ گئے، علی امام انکل لندن سے آئے تو انہوں نے دیکھا گھر میں پینٹنگ لگی ہوئی ہیں. یعنی بھابھی یہ کس کی پینٹنگ ہے؟
वाटर कलर लगे हुए थे मेरे बने हुए। कहने लगे भाई ये तुम्हारी भतीजी जो है ना, ये पागल है, इसे आर्ट करना है, सिर्फ साइंस नहीं करना, और हम लोग इसे साइंस कराना चाहते हैं। तो ये उस नाहिद ने बनाई हुई है। कहने ये तो आर्टिस्ट है आपकी लड़की। अंकल को कहाँ गई ये, कहिए। खैर बहरहाल उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ें की। इत्तेफाक से अंकल आर्ट काउंसिल में जो स्कूल है इसके प्रिंसिपल हो गए। अब तो मैं उनकी जुर्राबें धो धो के बुरा हाल मेरा। अंकल मुझे स्कूल में दाखिल करा लें, अंकल आप ले जाया करेंगे, आप लाया करेंगे। और इतना खुशामद की मैंने अंकल की, अंकल ने पापा मम्मी को राज़ी कर दिया आखिर कि इसको आर्ट करा दे, छोड़े इसको साइंस का, मत करवाएं साइंस। मैंने इंटर तो पास कर लिया किसी तरह से, और मैं आर्ट काउंसिल जाने लगी अपने अंकल के साथ। और मेरी मेंटल ट्रेनिंग उन्होंने ही मुझे दी, आर्ट की जो थी, जो आज तक काम आ रही है मेरे। सुबह से शाम तक पेंटिंग करती थी और थकती नहीं थी। और 7 बजे अंकल आते थे, सुबह 8 बजे गई हुई और 7 बजे शाम को अंकल लेके साथ आते थे घर। मुझे इतना शौक़ था, इतना मैंने इतनी पेंटिंग्स बनाई कि मैं स्टूडेंट लाइफ में मुझे उस ज़माने में PSCC बहुत एक्टिव हुआ करता था। PSCC में मुझे शो ऑफ़र आने लगे, यहाँ शो कर लो, यहाँ ग्रुप शो हो रहा है, उसमें आ जाओ। और मैंने, मेरी सेल इतनी सेल होती थी पेंटिंग। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आया, आई एम मेकिंग वेरी गुड वर्क, हाउ मच इज़ दिस फॉर? ऐसे 700। कहने दीज 7 पेंटिंग आई वांट टू बुक। जब मैंने ख़त्म किया तो मैंने फ़ौरन ही पहला शो जो है, बहुत कोशिश की गैलरी मिल जाए, 2 गैलरीज थी खाली ज़्यादा, एक तो बशीर मिर्ज़ा की थी, एक अली इमाम अंकल की इंडस गैलरी थी। मुझे नहीं दिया इन लोगों ने शो। फिर मैं गोयथे इंस्टीट्यूट गई, मैंने गोयथे में कहा मुझे शो दे दो। मेरी तस्वीरें तैयार हैं, ये मैं लाई हूँ अपने साथ। तो मैं गोयथे में मैं अपना काम लेके गई, उनको डायरेक्टर को दिखाया और उसने मुझे शो दे दिया। और फिर उन्होंने मुझे जर्मनी इनवाइट किया। बहुत अच्छी मेरी एग्जीबिशन हुई वहाँ पर, और फिर मैं वापस आई। 40 पेंटिंग मैं लेके गई थी, तो उसमें से 35 बिक गई मेरी। इतने खूबसूरत दिन थे वो। कभी मैं जर्मनी जा रही हूँ, कभी अमेरिका जा रही हूँ, कभी ब्रिटिश, कभी फ्रांस। इतने आराम से हमें बुलाया जाता था वहाँ पर, हमें अपना एक पैसा नहीं खर्चना होता था, सब टिकट भेज के। यकीन करो फरहान, इतना कुछ अवेल किया मैंने लाइफ में आर्ट के उससे कि आई फील प्राउड। एक्रेलिक्स ऑन कैनवस मैं करती हूँ काम एक्रेलिक में, और ये 75 में आया पाकिस्तान में ये कलर। जब से मैंने इसमें ही काम करना शुरू करा, और मुझे इतनी अच्छा लगा ये मीडियम, क्योंकि ये मेरे मिजाज से जाता था। बहुत क्विक ड्राइंग है, क्विकली ड्राई हो जाता है, और रिज़ल्ट फ़ौरन के फ़ौरन आ जाते हैं। नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से काम करती हूँ। वैसे ये है कि जो बाहर आके कहता है एकदम से कि भैया मैं बनी भी होती हूँ तो दिखा देती हूँ, वरना कहती हूँ आई एम सॉरी, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। स्कूल ऑफ आर्ट नाज़िमाबाद से शुरू होने वाला सफ़र जो आर्ट्स काउंसिल पहुंचा, फिर गोएटे, फिर लंदन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, और ये सारा सफ़र आज एक मरतबा फिर आप आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। मोइन फ़ारूक साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। असल में यहाँ पर हम इस तरह से नहीं कि किसी तकदीम व ताख़ीर की बात करें, क्योंकि हर एक ने नाहिद आपा के बारे में बात करनी है और अच्छी बात करनी है। तो अब सबसे पहले मैं जनाब मोइन फ़ारूक साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात इरशाद फरमाएँ। शुक्रिया। नाहिद को तो हम बहुत अरसे से जानते हैं, और मैं जब पढ़ के आया अमेरिका से तो खैर मुझे भी बहुत आर्ट का शौक़ था, लेकिन पेंटिंग के बजाय मैं लिखता था, तो आर्ट क्रिटिक। तो बहुत 2-3 साल बहुत आर्टिकल्स लिखे, और नाहिद पे बहुत लिखे। नाहिद के इतने शोज़ हुए और इनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, और मुझे उस वक्त भी ये होता था कि शी वॉज द मोस्ट प्रोलिफिक आर्टिस्ट। इतना प्रोड्यूस करती थी, बस पैशन ही पैशन इनमें। तो हम इतने इम्प्रेस हुए, हम यंग लोग थे, एंड यू नो शी वॉज रियली वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी इनकरेजिंग। कहती थी, और जो हम आर्टिकल्स आते वो पढ़ती। अच्छा, एक दफ़ा मैंने डरते डरते इनके
جب بہت سارے 2-3 شوز کور کیے, پھر ایک چوتھا 5واں شو ہوگا, تو میں نے تھوڑا سا ہمت کر کے تھوڑا سا کرٹیسائز کیا ان کے کام کو. تو اگلے دن انہوں نے مجھے فون کیا, بولی بہت اچھا کیا تم نے یہ لکھا, بہت اچھا لگا مجھے, اور اسی طرح کھل کے لکھا کرو. سو اور ناہید کے ساتھ تو پھر بہت بیٹھکیں ہوئیں, اچھے اچھے لوگ, اور امام صاحب کے ساتھ تو بھی جو دوستی تھی, اور وہ زمانہ اتنا خوبصورت تھا کہ بہت یاد آتا ہے. اور بہت اچھے لوگ, اور مہر, اور ناہید آپ کو یاد ہے گریگری بھی ہوتا تھا, گریگری وہ بھی تھا, مارجری, اور یہ لوگ سب. وی ہیڈ اے ریئلی گڈ ٹائم. اینڈ اور یہی میں کہوں گا ایٹ دی اینڈ دیٹ شی از بورن آرٹسٹ, جیسے انہوں نے, مجھے نہیں پتا تھا, اینڈ ریئلی فل آف پیشن فار ہر آرٹ. اوکے جی, تھینک یو. معین فاروقی صاحب کی تنقید کو بھی جس طرح سے آپ نے مہمیز دی اور اپنے آپ کو لکھنے کے لیے یہ بات کہی کہ آپ کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور لکھا بھی جا سکتا ہے آپ کے لیے. اس پروگرام کو جو فائن آرٹس کمیٹی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ترتیب دیا ہے, اس مرتبہ تو ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ ابھی پچھلے دنوں شاہ صاحب نے اور فروخ نے مل کر جو ہے بہت سارے نئے آرٹسٹوں کو یہاں پر آرٹس کونسل کی ممبرشپ دی ہے, اور وہ سارے لوگ نئے ممبر بنے ہیں. ہم ان سب کو بھی یہاں خوش آمدید, کئی لوگ ان میں سے موجود ہیں یہاں پر, ہم ان سب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تنویر فاروقی صاحب یہاں موجود ہیں. تنویر فاروقی صاحب سے درخواست گزاروں کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں. تنویر فاروقی صاحب. السلام علیکم. دیکھیں, مجھے ایک دم سے بلایا گیا یہ, اور میں بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں ناہید آپا کے بارے میں کوئی بات کر سکوں. نہیں, ابھی تو میں آ گیا ہوں نا شاہ جی, ابھی تو میں آ گیا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ناہید آپا کو جب آرٹ کرنا, تصویریں بنانی شروع کی, تو اس زمانے میں جو چند خواتین پینٹرز تھیں اس میں ناہید آپا کا نام سب سے اوپر تھا. تو ہم ان سے بہت شروع سے واقف تھے, ان کے کام سے واقف تھے. ان کے کام میں جتنی چیزیں ہیں جو جس طریقے کے سوشل ایشوز پہ یہ بات کرتی رہی ہیں, جس طرح سے ان کے کام سارے فگرز, ان کا ایک خاص جو اسٹائل ناہید آپا نے اپنا ڈیولپ کیا, وہ سب چیزیں وہ ہمارے لیے بڑی امپریسو تھیں. اور ایک بہت اس کو دیکھنے کا, اس کو سمجھنے کا, اس کے بعد ناہید آپا کی شفقت, ان سے ملاقاتیں, ان کی چیزیں, تو بہت کچھ ہے, بہت ساری باتیں کرنے کے لیے. لیکن یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بات زیادہ کرنا چاہیں گے, اور مجھ سے تو بہت اچھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے. تھینک یو. آپ کی ہم جس زمانے میں آپ یہاں پرنسپل تھیں, بہت سارے امپلائیز ہمارے ایسے ہیں کہ جو اس وقت یہاں موجود تھے, اور جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے آپ کی انسان دوستی کی بے پناہ بات کی, کہ انسان دوستی کی, اپنے اسٹاف کے ساتھ محبت کی, وقت کی پابندی کی, کام سے محبت کی, کہ وہ سارے کے سارا اسٹاف آج بھی آپ کو اس بات پر یاد کرتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ سلوک رکھا, جس طرح سے آپ نے ان سب کو اپنے ساتھ مل کر چلایا, وہ سارا اسٹاف آپ کو آج بھی یہاں یاد کرتا ہے. میں صدر آرٹس کونسل آف پاکستان جناب محمد احمد شاہ صاحب سے درخواست گزاروں کہ تشریف لائیں. مجھے ہر اس آدمی سے بے انتہا محبت ہے جس کا اس ادارے کے ساتھ کوئی کنٹریبیوشن رہا مجھ سے پہلے. اور ناہید آپا یا ناہید جو ہیں یہ یہاں اسٹوڈنٹ بھی رہیں, ان کے بہت سارے رشتے ہیں. مقصود صاحب بھی یہاں پرنسپل رہے, علی امام صاحب یہاں تھے, انہوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھا. پھر جب میں آیا تو میں نے ان سے درخواست کی, ہمارا اسکول بہت اچھے حالات میں نہیں تھا, بلکہ بہت ہی خراب صورتحال تھی. تو میں نے مشورہ کیا اپنے دوستوں سے, یہی میرے دوست ہیں فروخ صاحب, تنویر, یہ جو ہیں, اور میں نے کہا کہ ناہید سے بات کرنی چاہیے ہمیں. تو پھر ناہید کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے ہمارے اسکول کا, جب ہم نے اسکول کا قبضہ چھڑایا اور اس کے بعد اسکول کو دوبارہ سے ہم نے کوشش کی کہ اس کو اٹھائیں, تو بہت دن ہمارے ساتھ گزرے, اور بہت ہی شاندار آرٹسٹ اور لیڈنگ پینٹر آف دس کنٹری, اور کام بھی اتنا زبردست کیا.
اور اپنی نیچر میں بھی جتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہیں وہ بھی بہت ہی شاندار، بہت اچھے اسٹوڈنٹ یہاں پیدا کیے. تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم عام طور پہ گانے والوں کو تو ویسے ہی بلا لیتے ہیں، گانا سننے کا ہم سب کو شوق ہے. لٹریچر کے لوگوں کو بھی مشاعروں میں 20 کو ایک ساتھ موقع مل جاتا ہے، لیکن مصوری کا جو ایک شعبہ ہے جو کم از کم آرٹس کونسل جیسے اداروں کے لیے سب سے بنیادی اور پہلا کام جو ہے وہ ہے ہی فائن آرٹ کو پروموٹ کرنے کا ہے. تو انفارچونیٹلی اتنا شروع میں نہیں کر سکے. اور پھر پینٹر جو ہے، چاہے وہ اسکلپٹر ہے، وہ پینٹر ہے، اس کا جس طریقے سے ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے ناہید رضا آپ کو 2 لائنوں کا ایک شعر سنا کے تو داد نہیں سمیٹ سکتی، تو آپ وہ اپنی مصوری سے ہی ان کی تو شیز اے انسپریشن. اور آپ دیکھیں کہ ناہید 70s میں ناہید تو فرسٹ کلاس ایک معروف پینٹر تھی، اور اس زمانے میں مصوری میں لڑکیاں بہت کم تھیں اور آتی بھی کم تھیں. اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت بے شمار بچیاں جو ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ کے بعد. تو یہ جو ایک آپ سے انسپریشن بھی ملا ہے اور بہت ساری لڑکیاں اور اس شعبے میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں پھر آگے جو ہے، اور پھر اس زمانے میں تو یہ فائن آرٹ تو کوئی پروفیشن ہی نہیں تھا، نہ پینٹنگ بکتی تھی، نہ پینٹر کی 1000 روپے کی تو بڑے بڑے پینٹرز کی پینٹنگ بک جائے تو بڑی بات تھی. یعنی جو اس ملک کے بڑے نام تھے، چاہے وہ احمد پرویز ہوں، چاہے وہ بشیر مرزا ہوں، صادقین ہوں، وہ مصوری کا وہ اتنا کمرشل اینگل تھا ہی نہیں. تو اس زمانے میں ایز اے کیریئر جن لوگوں نے اڈاپٹ کیا، یہ بڑی بہادری کی بھی بات تھی. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اس سماج کو خوبصورت کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اس میں ایک ٹالرنس لے کے آنے کے لیے، پیشنس لے کے آنے کے لیے اپنے کچھ رنگ اپنے حصے کے کنٹریبیوٹ کیے ہیں سوسائٹی کو، تو ان کے لیے ہم ٹریبیوٹ کریں، انہیں سلام کریں. حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا میں جہاں جہاں ناہید کا کام پہنچا ہوا ہے لوگ ناہید کو جانتے ہیں. بٹ آرٹس کونسل ایز این انسٹیٹیوشن یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ آج والا کام ہم ذمہ داری سے نہیں کر رہے، یہ ہم محبت سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ناہید سے بے انتہا محبت بھی ہے. بہت سارا کام ہم ذمہ داری سے کرتے ہیں، بہت سارا جو ہمارا ایک افیکشن ہوتا ہے، ایک جو محبت ہوتی ہے. تو ناہید چونکہ ہماری ٹیم ممبر بھی رہی ہیں، اور یہ آرٹس کونسل کا ریمپ اور سیڑھیاں انہوں نے 50 برس سے زیادہ پہلے سے اس سے آشنا ہوئی ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو ماضی میں یہاں ہوتے تھے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور ایک تابناک. تو یہ جو ادارہ اور اس کے در و دیوار اس ناہید رضا کو تو بھول نہیں سکتے. تو ظاہر ہے کہ اس کی جو بھی لوگ اس کو چلاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ناہید رضا کو. ان کی اچھا، رنگ ہی رنگ ہوں میں، آپ کدھر دیکھتے ہیں، ایک نظر ڈالیے تصویر بناتے چلیے. ایک نظر ڈالیے تصویر بنا لیتے ہیں. جی جی جی، یہ پھولوں کا تحفہ شاہ صاحب کے ساتھ رہ کر اگر پھولوں کا گلدستہ کہوں گا تو پھر یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا میں.
پھولوں کا تحفہ اور یہ شیلڈ آپ کی گاڑی میں ہم رکھوا دیتے ہیں, ابھی آپ کے ساتھ جائے گا. یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں آمنہ قمر سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. آمنہ قمر, یہ سارے, اچھا یہاں پر بات وہی ہے کہ ہم سب دوست ہیں, آپ سارے لوگوں کو جانتی ہیں, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, جو بھی کہنا ہے وہ بالکل اطمینان سے کہیے. السلام علیکم. ناہید آپا, میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں, پڑھا بھی آپ کے بارے میں ڈیٹیل میں, لیکن بات آپ سے پہلی دفعہ کروں گی تو میرے لیے تو بہت ہی خوشی کی بات ہے یہ. تو میں بھی ایک پینٹر ہوں آپ کی طرح, اور میں نے تھیسس میں آپ کی بہت ریسرچ کی تھی, آپ کی پینٹنگز دیکھی تھیں, آپ کے اسٹائل کے بارے میں پڑھا تھا, اینڈ also both the how you paint and also conceptually both of them are really inspiring. How you talk about women and spaces, their emotions, and how you then layer the paintings with your texture and how the color shifts are happening. So I found your work really, really inspiring, and like how I studied painting as a subject and also further on in my work as well, I have been following you. And from your initial works, I remember you talk about how it's mostly your initial works were abstract. You were talking about spaces and women and how emotionally you feel like the space might be really compact for you, and the freedom of spaces, and how you painted those shapes and abstract notions of color and all these complexities. So, I mean, it's a great honor to talk about you and also be in this tribute for you. So thank you so much. شکریہ آمنہ قمر. آپ کے صاحبزادے کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے, تو ہم آپ کا پیغام سنیں گے. السلام علیکم ایوری بڈی. سب سے پہلے تو سوری میں آ نہیں سکا, تو میں نے کہا ایک ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں. To say a little bit about my mother, I think there's so many things I can talk about, but I want to talk about this one aspect جس میں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ امی کی زندگی میں ایک دن کیسے گزرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو اگر ہم بات کریں لیٹ 80s کی, تو ہوتا تھا کہ امی ہمارے گھر میں امی پینٹ کرتی تھیں رات میں 12 بجے, اگر نارملی رات میں کرتی تھیں بیکاز آئی تھنک سکون ملتا تھا یا زیادہ آئی تھنک پیس اینڈ کام ہوتا ہے. تو امی ہمیشہ رات میں کرتی تھیں اور صبح 3-4 بجے تک 5 بجے تک امی پینٹ کرتی تھیں. تو اگر وہ 5 یا 4 بجے تک پینٹ کیا ہے, پھر صبح 7 بجے ہمیں اٹھاتی تھی اسکول کے لیے. فٹافٹ ہمیں تیار کیا, خود بھی تیار ہوئیں اور خود چلی گئی پڑھانے اسکول, اور ہمیں اسکول چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر رات دوپہر میں 1:30 بجے ہم واپس گھر آ گئے, اور امی گھر آتے ہی پہلے کھانا بنانا شروع کر دیتی تھی, کیونکہ کھانا بنانے کا شوق بھی امی کو بہت ہے, اور امی کھانا بناتی تھی اور مزے کا بناتی تھی بہت. تو کھانا بنا کے فٹافٹ ہمیں کھانا کھلایا. اس کے بعد کو 2:30-3 بجے امی نے بولا اب ہم سو رہے ہیں, ہمیں تنگ نہیں کرو. تو ہم لوگ کونے میں آہستہ آہستہ اپنا کھیلتے رہتے تھے کہ امی سو رہی ہیں. گھنٹے میں امی اٹھ جاتی تھیں. ٹوٹل یہ ان کی آرام کا ٹائم تھا. تو اس کے بعد پھر وہ اٹھنے کے بعد وہ کریئر ایکٹیویٹیز, وہ ایگزیبیشن پہ جانا ہے, کسی گیلری جانا ہے, کسی کو فون کرنا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے, کسی سے ملنا ہے, کوئی ایونٹ ہے, پھر اس میں فیملی ممبرز ہیں, نانی کے پاس جانا ہے, ماموں کا کیا مسئلہ ہے, خالہ کا کیا ہے, وہ سب. وہ بھی ایک امی کا بہت شوق تھا کہ سب گھر والوں کے مسئلے بھی سالو کرنے فیملی کے. تو وہ سب کیا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ سب ایکٹیویٹیز کے بیچ میں امی کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں دعوتیں بہت ہوتی تھیں. تو جو امی کے دوست یار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت دعوتیں ہوتی تھیں, اور امی کو بہت شوق تھا کہ اپنے ہاتھ سے وہ کھانا بنائیں اور سب وہ کھانا کھائیں. تو ان سب چیزوں کے بعد امی وڈ ایکچولی کم اراؤنڈ ہوم بیک اراؤنڈ 6:37 اینڈ اسٹارٹ میکنگ فوڈ. اور وہ پلاؤ بن رہا ہے, اور وہ مرغی بن رہی ہے, اور چیزیں بن رہی ہیں, اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہیں. اور سلاد واد کاٹ واٹ پورا ٹیبل سے جا کے پھر رات میں بہت سارے آرٹ سرکل کے لوگ آ گئے, اور بڑے مزے کے امی کے دوست اور امپورٹنٹ لوگ, اور بڑے بہت زبردست. اور پھر دعوت ہو رہی ہے اور سب ہنسی مذاق چل رہا ہے, اور بہت. اس کے بعد پھر تو یہ ایک دن میں ایک مطلب پورے دن کے اگر ایکٹیویٹی دیکھیں تو یہ کافی 24 گھنٹے امی کے لیے کمی تھے. امی کو ہوتا تھا کہ اور دن لمبا ہو جائے, میں کچھ اور چیزیں 50 کر لوں. لیکن کبھی امی نے کمپلین نہیں کیا, کبھی یہ نہیں بولا کہ ہم بہت تھک گئے ہیں اور کتنا ہمیں کرنا پڑتا ہے, اور یہ وہ کبھی never heard us say that. It was actually the zest for life and the passion for her work. اب وہ جو تھرسٹ ہوتی ہے کہ میری آواز, میری بات, میرا کام دور دور تک پہنچے, وہ جو تھرسٹ تھی وہ بہت انسپائرنگ, بہت زیادہ انسپائرنگ تھی. اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں آرٹسٹوں کو, بہت زندگی بھر میں دیکھتا رہا ہوں اپنی فیلڈ کے بھی آرٹسٹ. میں نوٹس کیا جو ٹرو آرٹسٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں, بٹ مائی مدر از ناٹ ون آف دوز آرٹسٹ. شی واز always up on the go and full of energy,
And I think she's a wonderful, amazing inspiration for all of us. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے زندگی امی کے ساتھ شیئر کی. اور I just want to say, امی, thank you very much for being the wonderful mother that you are, and love you very much. Thank you. ہم سب بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ قائم رہے. اچھا، یہ تو گھر کی گواہی تھی کھانا پکانے کی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہمارے اسٹاف میں سے بہت سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں. یہ عاصم نقوی یہاں اکثر آپ کی نہاری کی تعریف کرتا رہتا ہے, یا شاہدہ خورشید بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آپ کی بریانی کی تعریف کرتی تھی. مجھے تو یہ موقع کبھی نہیں ملا, لیکن میں بھی چاہوں گا کہ کبھی مجھے بھی یہ موقع آپ فراہم کریں کہ کسی قسم. میں اب درخواست گزار ہوں خورشید حیدر سے کہ تشریف لائیں. اتنے غصے سے نہ دیکھیے آپ مجھے, میں ڈر جاؤں گا. خورشید حیدر سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. السلام علیکم. کچھ شکل بھی ایسی ہے, کچھ نام بھی ایسا ہے خورشید, تو غصہ نظر آتا ہوگا, بٹ ایکچولی اٹس ناٹ دیئر. ناہید سے جب میں پہلی دفعہ ملی تھی تو جو ان کا امپریشن مجھ میں پڑا تھا وہ یہ کہ اے ویری سافٹ اسپوکن پرسن, ویری کائنڈ, بڑا خیال کرنے والی. یہ میں آپ کو ان کا وہ پہلو بتا رہی ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ ان ٹو آرٹ. وہ تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بات کریں گے. اور ان کے یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا, کھانے ہی پہ میں آئی تھی, کھانا بھی بہت مزے کا تھا. اور پھر اس کے بعد آئی لرنڈ اباؤٹ ہر. ان کی زندگی اپس اینڈ ڈاؤنز, ہر ایک کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اٹس ہاؤ یو کوپ وتھ دیز پرابلمس. اپنے بچوں کو دیکھنا. ایز اے سنگل مدر, آئی ورک ان ہم نیٹ ورک, تو سلطانہ صدیقی کو میں نے دیکھا ہے. شی واز اے سنگل مدر, بٹ تھرو her initiatives, through her hard work and through overcoming those problems, وہ کہاں پہنچی. اسی طرح سے ناہید رضا, انہوں نے بچوں کو پالا, گھر چلایا, انہوں نے بہت ساری چیزیں کی, اور پھر اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے, اپنی محنت کی وجہ سے یہ کہاں پہنچی. اور ان کی پینٹنگز میں آئی ڈونٹ نو اف آئی فیل کہ کچھ ایک سیڈنس ہے ان کی پینٹنگز میں, جتنا وہ اچھا فیمنزم بھی ہے. ظاہر ہے وین یو گو تھرو پرابلمس ان لائف اور وین یو سی تھنگز اراؤنڈ یو, تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے کام میں. اور آپ جتنی محنت کرتے ہیں, جتنی آپ کوشش کرتے ہیں زندگی سے کوپ کرنے کے لیے, وہی چیزیں آپ کی جو بھی آپ کام کریں اس پہ نظر آتا ہے. تو ناہید رضا نے اپنی جو پینٹنگ, جو مجھے بالکل اس کی وائبرنسی بھی تھی, کلر بھی تھا بہت, لیکن وہ خواتین کو فوکس کرنا, ان کے بارے, ان کے پینٹنگ کرنا ان کے لیے, تو دیر واز سم تھنگ ان اٹ, دیر واز اے میسیج ان اٹ کہ آپ جب کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے کام میں نظر آتا ہے. تو ناہید, آئی وش یو دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. یا تو خورشید چمکتا رہے پیشانی پر, یا لکیریں میرے ماتھے کی مٹا دی جائیں. آپ کے نام سے مجھے یاد آ گیا, ویسے ہی غفراز صاحب کا شعر تھا. عابد رضا صاحب, سید عابد رضا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں عابد رضا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں, چند کلمات ارشاد فرمائیں. آپ کزن ہیں. السلام علیکم. بہت مختصر سی باتیں ہیں. زندگی میں کچھ ہفتے گزارے ناہید باجی ہمیں نے کہتے رہے. میں اس زمانے میں داؤد کالج میں فائنل ایئر میں پڑھ رہا تھا, تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزرا, تو ان سے کچھ انسپریشن کا لفظ تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوا, مگر ان سے کچھ سیکھا. ایک تو سیکھی محنت, پھر سیکھی محبت, اور آخر میں سیکھا مسکرانا. بیونڈ آل دیٹ ہارڈ ورک, ہم بات کرتے ہیں سنگل مدر, سنگل فادر, لیکن ناہید باجی تو نہ مدر تھیں نہ فادر تھیں. شی واز اے گڈ فرینڈ آف ایوری بڈی ان دا فیملی. انہوں نے سکھایا. وہ جو ابھی اسفر نے کہا کہ میں نے کبھی ان کو 7:05 پہ تیار دیکھا ہمیشہ. میرا کالج ٹائم شاید 8 بجے کا تھا, مگر ناہید باجی 7:30 بجے دونوں بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے گھر سے جاتے تھے. شی ورکڈ ہارڈ اے لاٹ, شی ٹاٹ اس اے لاٹ. اور مرزا غالب کی جو ایک فلم تھی, اس میں ان کی نوکرانی جب بازار جاتی ہے تو دکاندار کہتا ہے کہ
کہ مرزا پہ بڑا ادھار چڑھ گیا ہے تو کب دیں گے. تو اس نوکرانی نے کہا تھا کہ مرزا کا ادھار جو دلی والوں پہ چڑھ گیا ہے وہ کب دیں گے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے میں شاہ صاحب سے بات کہوں گا کہ شاہ صاحب کا جو ادھار ہم پہ چڑھ رہا ہے وہ ہم نہیں ادا کر سکتے. ہم IMF کا قرضہ دے دیں گے لیکن شاہ صاحب اس شہر کے شہریوں کو جو کچھ دے رہے ہیں وہ بے بہا ہے. وہ یادیں جو ہماری جمع ہو رہی ہیں, آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ناہید رضا کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور ہمیں موقع ملتا رہتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ ہم زندگی میں اپنے دوستوں, اپنے چاہنے والوں کو خوش دیکھیں. تو ناہید باجی, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ, خوش رہیں. بڑی نمبر. ہم تو سر اپنا ہی قرض لوٹا رہے ہیں شاہ صاحب یا ان کی ساری ٹیم کہ اس شہر کا جو ہم پر قرض ہے, کراچی کا جو ہم پر قرض ہے, کراچی نے جس طرح سے ہم سب کی پرورش کی ہے, ہم سب کو آگے بڑھایا ہے, تو اس کا کوئی قرض, اس شہر کا قرض ادا کر دیں, اس شہر کی بہتری کے لیے کچھ کر دیں, یہاں پر فن کی ترقی کے لیے, یہاں پر مصوری کی ترقی کے لیے, میوزک کی ترقی کے لیے, ادب اور شاعری کی ترقی کے لیے کچھ کر دیں. میں صرف 1 منٹ میں بہت زیادہ آپ کے شاید ٹائم ضائع کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ میں گزشتہ 10 سال سے آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں رہا ہوں اور ساتھ ساتھ رہا ہوں, لیکن ہم نے یہ جو پروگرامات اب خاص طور پہ مصور حضرات کے ساتھ شروع کیے ہیں, یہ ایک بالکل نیا تجربہ ہے. میں بے شمار پروگرام کرتا ہوں آرٹس کونسل کے, لیکن یہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ جس نے دل میں ایک ایسی خوشی کی لہر پیدا کی ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں سے مل کر, آپ سے باتیں کر کر ہمیں کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں آپ سب کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے لیے بہت زیادہ تالیاں بجائیں, آپ سب کے لیے بہت زیادہ تالیاں. فیصل حق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں فیصل حق صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں سر. نہیں آ جائیں, چنگم کھاتے ہوئے آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئیے. اچھا جی, میں مس ناہید کو جانتا ہوں فار دا پاسٹ 44 years. I was in class 1, she was my teacher. ہمیں آرٹس پڑھاتی تھی. یہ تھا کانوینٹ آف جیزس میری میں. اینڈ آئی ریمبر کلاس 3 میں ایک ہوا تھا کہ who's your best teacher. تو میں نے کہا کہ مس ناہید رضا. تو پھر وہ مجھے بعد میں بولتی ہے مجھے پتا ہے why I'm your best teacher, کیونکہ میں تمہیں ڈانٹتی نہیں ہوں. اینڈ پھر she had I'm coming here after 40 years because آپ نے مجھے چوز کیا تھا to come for کلاس 3 and کلاس 5 کا کچھ کمپٹیشن تھا, تو وہ یہاں پہ میں 40 سال بعد آ رہا ہوں. Now I'm an avid collector of Ms. Nahid Raza. I have around 14 of her paintings and still counting. میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں, we have dinner or something, کچھ پسند آتا ہے تو میں ہمیشہ سے دیتا ہوں. And I think it's an honor knowing you, Ms. Nahid Raza, and I hope you keep on your good work. Thank you very much. اچھا, معاشرے کے دوسرے طبقات جن کے میں یہ ان کے پروفیشن کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے پروگرامات ہم جب یہاں کرتے ہیں تو بے شمار لوگوں کو زبردستی اسٹیج سے اتارنا پڑتا ہے تقریر کرتے ہوئے کہ 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, اور ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں, قریب جا کر کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی بس ختم کرو, اب آگے کسی اور کو بھی بولنا ہے, پروگرام کو بہت ٹائم ہو گیا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی بڑی خصوصیت ہے کہ بڑی مختصر بات کرتے ہیں اور بڑی جامع بات کرتے ہیں, بالکل کیلکولیٹڈ بات کر کے. میں نے یہاں دیکھا رند صاحب بیٹھے ہوئے, غالب باقر صاحب بیٹھے ہوئے, ان سب سے میں جب پہلی دفعہ ملا تو ان سے بات کر کے مجھے خوشی ہوئی. میں سر غالب باقر صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا. نہیں سر, ابھی نہیں بلا رہا میں آپ کو, ابھی نہیں, اس لیے کہ آپ سے بات کریں گے آخر میں. بالکل. دیناز گاندھی ہمارے درمیان موجود ہیں. دیناز گاندھی, آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر دیناز گاندھی. یہ دیکھ. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو, یہ موقع ملا کہ آج میری ملاقات میری بہت ہی چہیتی ٹیچر سے ہوئی. میرا ان سے تعلق 70s میں جاتا ہے, جب میں صرف 6 سال کی تھی, اور اس وقت اسکول میں انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا. ہماری ایک اور آرٹ ٹیچر تھی اور میرا کلاس 1 میں آرٹ ایک سبجیکٹ شروع ہوا.
ہمیں ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ پینٹنگ بناؤ. اب کلاس 1 کے بچے کو آپ پینٹنگ بنانے کو کہتے ہو اسکائی بناؤ. سب لوگوں نے بلو کلر اٹھایا. میں نے کہا اسکائی بلو نہیں ہے, اسکائی کا تو کلر پرپل ہے. تو میں نے پرپل اسکائی بنا دیا. تو اس میں مجھے بہت ڈانٹ پڑی اور کہا اسکائی پرپل تو نہیں ہوتا, تمہیں فیل کر دیا گیا ہے. تو جب میرا رپورٹ آیا تو مجھے آرٹس میں فیل کیا کیونکہ, اور میری امی کو بلایا گیا کہ تمہارے بچے کو سکھاؤ کہ اسکائی تو بلو ہوتا ہے, اس نے پرپل کیوں بنایا. تو انہوں نے کہا اچھا میں اس سے بات کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا آئی واز ویری سیڈ, مجھے فیل کر دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم کو اسکائی پرپل لگتا ہے, اسکائی پرپل ہی ہے. پھر چلو ایک بہت اس وقت انہوں نے نیا پھر وہ ٹیچر چلی گئی اور ناہید نے جوائن کیا. اور میری امی کا نیچر اچھا تھا, وہ ان سے ڈائریکٹلی جا کے بات کی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کو انہوں نے فیل کر دیا اور اب یہ کلاس 2 میں ہے اور اس کو کچھ آرٹ نہیں آتا. اس نے کہا کوئی فکر نہیں, میرے گھر میں بھیج دو ہر سیٹرڈے کو اور میں اس کو جو ہو تھوڑا بہت سکھا دوں گی. تو انہوں نے کہا ہاں ضرور. اس وقت ان کا گھر بات آئی لینڈ میں تھا. مجھے وہاں وہ لوگ لے گئے. پہلا دن مجھے یاد ہے, اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈرائنگ کرنا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ہاں بہت لگتا ہے. تم کچھ بناؤ گے آج؟ ہاں بنائیں گے. اچھا چلو میں تمہارے لیے کچھ سیٹ کرتی ہوں اور پھر میں اپنا کام کروں گی, آ کے دیکھوں گی تم نے کیا بنایا ہے. تو ابھی بھی مجھے یاد ہے وہاں ایک اسٹل لائف انہوں نے رکھی, ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ ایک کرسی کے اوپر اسٹول پہ جس کے اوپر ایک کپڑا تھا, اور وہ مٹی کا پیالے کے اندر انہوں نے ایک بیٹس کا ہار رکھا تھا. انہوں نے کہا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس کو ڈرا کر لو پھر اس کو کلر کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے مجھے پیپر پینسل کے ساتھ چھوڑ دیا. آدھے پونے گھنٹے بعد آئی, کیا ڈرا کیا؟ میں نے کہا اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا دکھاؤ اپنی پینٹنگ. انہوں نے کاغذ دیکھا اور وہ بالکل خالی تھا, اس پہ ایک نشان نہیں لگا تھا. انہوں نے کہا تم نے ابھی تک کچھ نہیں بنایا؟ میں نے کہا نہیں. تو کچھ بنانا چاہو گے؟ میں نے کہا ہاں دل میں تو اتنا سارا ہے مگر ہاتھ سے بن ہی نہیں رہا. تو نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا, میرا ہاتھ پکڑا اور کہا جو تمہیں نظر آ رہا ہے اب اس ہاتھ سے اس کو بناؤ. اور انہوں نے اس کو جب اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا, وہ ایسا لگا کہ وہ پورا کا پورا اسٹل لائف وہ کاغذ کے اوپر اتر گیا ہو. اینڈ دیٹ لیڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن ان مائی لائف. اور یہ چیز میں کبھی بھول نہیں سکی. میرے سالوں گزر گئے, ہر سیٹرڈے کو ان کے گھر پہ آتی تھی, کچھ نہ کچھ بناتے تھے ہم لوگ ساتھ. پھر میرا آرٹ امپروو ہوا. ایک دن ایک آرٹ کمپٹیشن میں انہوں نے مجھے پریپیئر کر کے بھیجا اور میرا سارے اسکولوں میں سے فرسٹ پرائز آیا, اور میں نے ان کو جا کے دکھ دیا. اور تو آرٹسٹ ایک طرف, ان کا کام ایک طرف, مگر زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دا بیسٹ ٹیچر از ون ہو انسپائرز. And I think she inspired me and I can never forget that and I'm always grateful for that. So thank you very much کہ آپ میری زندگی میں آئیں اور آپ نے مجھے اتنا سارا دیا. شکریہ. تھینک یو. ناہید آپا نے صرف آپ کو ہی نہیں نسلوں کو متاثر کیا ہے, نسلیں ان سے انسپائر ہوئی ہیں. یہاں پر دیکھیے سمینہ بیٹھی ہوئی ہیں, امجد منہاس مجھے بھی نظر آئے تھے, اور باسط ہیں, راشد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آپ کی محبت میں ہی یہاں آئے ہیں. میں مریم فروخ سے چاہوں گا کہ مریم فروخ یہاں تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. مریم فروخ. جی السلام علیکم. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں ان کی محبت میں یہاں آئی ہوں
میرے دوست حیدر نے مجھے بتایا جب ان کا، تو بس میں کچھ اپنی پرانی آرٹ کی یادیں سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئی. ان سے میں نے اپنی آرٹ کی مزید محبت کو محسوس کیا، اور آرٹ میرے اندر شاید اس طرح سے پیدا ہوئی جس طرح سے انہوں نے آرٹ کو ہمیں سکھایا. اور میں نے کچھ عرصے پڑھی بھی ہے آرٹ انڈس ویلی میں، شاید انہی کی وجہ سے میں اتنی کامیاب بھی ہوئی. اب میں تھوڑی بہت آرٹ اپنی کرتی ہوں، یہاں نہیں رہتی، لیکن ان سے مل کے واقعی بہت اچھا لگا. میرے پاس زیادہ الفاظ تو ہیں نہیں ان کو کہنے کے لیے، لیکن یہ مجھے آج بھی اتنی ہی ان سے مجھے محبت ہے جو مجھے بچپن میں میری یادیں ان کے ساتھ تھیں. تھینک یو. دیکھیے ناہید آپا، یہ سب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پوری زندگی آپ سے محبت کرتے رہیں اور ہمیشہ آپ سے محبت کرتے رہیں گے. تو یہ سب آپ کے سب مداح ہیں، آپ سے انسپائر ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں. یہ سارا مجمع ان کا مجمع ہے کہ جو آپ سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. میں منور علی سید صاحب کو چاہوں گا کہ منور علی سید صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم جی. 2000 میں جب میں NCA سے کراچی آیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں جو رول کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف خواتین ہیں. تو 5 نام میں آپ کے سامنے لوں گا جن کو ہم بہت انسپائر کرتے تھے. ناہید رضا ان میں بہت زیادہ ویل نون تھیں، رفعت آپا تھیں، رابعہ زبیری تھیں، ٹھیک ہے، نیلوفر فاروق ہیں، اور ہماری مہر آپا. ٹھیک ہے، تو ہمیں خواتین ملیں جو کہ ہمیں انسپائرڈ کرتی تھیں آرٹ کیریئر میں، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ ساری کی ساری پڑھاتی تھیں. بعد میں ہم نے ریئلائز کیا کہ اس ملک کے بڑے بڑے ویل نون آرٹسٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پڑھاتے بھی ہیں اور اپنی آرٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں. تو اس میں ناہید رضا کا اسٹوڈیو آف آرٹ بہت بڑا کنٹریبیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ تھا. کیونکہ کراچی میں جب ہم آئے ہیں تو 2001 کے اندر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بہت سارے آرٹ اسکول تھے جن میں ناہید رضا کا اسٹوڈیو آف آرٹ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے آرٹس کونسل کو جوائن کیا جو کنٹریبیوشن تھا. تو خواتین کا جو کردار ہے ہمارے آرٹ سین کے اندر، اس ملک کی ترقی کے اندر، آئی تھنک ریئلی اپریشیٹ. سو ناہید آپا کے لیے اگین ایک 2-3 چھوٹے چھوٹے سے پیغامات ہیں جو ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم پہلے ان کو سنیں گے، اس کے بعد کچھ اور باتیں کریں گے. جی عاصم. میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ناہید رضا کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے آرٹس کونسل میں. تو مجھے کہا گیا کہ کچھ ناہید پر بات کریں. ناہید کو میں پہلے 1972 میں میری ملاقات ہوئی. علی امام صاحب جو میرے استاد، بہت بڑے آرٹسٹ خود، وہ لے گئے تھے مجھے ناہید اور مقصود علی سے ملانے کے لیے. آئی تھنک اٹ واز مارچ اور اپریل 1972. تو 52 سال ہو گئے سنس میں ناہید کا کام دیکھ رہا ہوں. اس سے دوستی ہے ماشاءاللہ. اور ناہید نے بہت کچھ کیا اپنی پینٹنگز میں اور سیریز میں، ڈفرینٹ ٹائپس اس کا کام کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کچھ بولوں ناہید رضا پر. ناہید کا کام تو خود ہی بات کرتا ہے. پینٹنگز آپ دیکھیں ان کی ڈفرینٹ سیریز، چاہے وہ چوکنڈی سیریز ہو یا وومن سیریز ہو یا ان کے ایبسٹریکٹ سیریز ہو. تو جب میں علی امام صاحب مجھے لے گئے دونوں کے پاس، مقصود اور ناہید کے پاس، میرا خیال سنڈے مارننگ تھا، تو وہ میرا نیند میں تھے ایکچولی، تو اٹھے ہی تھے وہ. تو ہمیں چائے وائے پلائی اور میں نے ان کا کچھ کام دیکھا، دونوں کا پسند آیا. پھر علی امام کی گیلری سے میں نے دونوں کا کام لیا. میرے نیا گھر بن رہا تھا اس وقت، تو کچھ پینٹنگز کی ضرورت بھی تھی. اور یہ رہتے تھے چنیسر ہالٹ کہا جاتا تھا ایک جگہ، محمود آباد کا ریلوے گیٹ تھا. اس کے ایک طرف مقصود اور ناہید رہتے تھے اور دوسری طرف گیٹ کے احمد پرویز کا اپارٹمنٹ تھا. تو یہ بڑے کلوز تھے دونوں، اور دونوں کی طرف میں جایا کرتا تھا. اس کے بعد علی امام کے انٹروڈکشن کے بعد تو ناہید نے تو بہت کچھ کیا اپنی آرٹ کے سلسلے میں.
मुझे उनकी सबसे अच्छी सीरीज़ लगी चौकंदी सीरीज़, जो उन्होंने मेरा ख्याल है 1982-83 में किया था और इंडस गैलरी में एग्जीबिशन की। उसके बाद उन्होंने वुमेन सीरीज़ भी की है, जो चौकंदी गैलरी में एग्जीबिशन हुई। और फिर क्या नहीं किया नाहिद ने, उसने फिर जीसस एंड कॉन्वेंट एंड मैरी में पढ़ाया बच्चों को, कुछ 8-9 साल वहाँ काम किया। फिर उसके बाद अपनी स्कूल खोली, स्कूल में बहुत कुछ किया काम, 4-5 साल मेरा ख्याल स्कूल रही। फिर घर आई, घर में ट्यूशन देना शुरू किया, साथ साथ काम जारी था उसका। और वो ज़मीन पर बैठ के काम करती थी अपना, उसका मैंने कभी तो उसको ईज़ल पर काम करते हुए नहीं देखा हूँ। अपने ज़मीन पर कालीन पर बैठ के दीवार से कैनवस लगा के और पेंट करती थी, ज़्यादातर ऑयल और कैनवस पर। बाद में कुछ एक्रिलिक में काम किया उन्होंने। तो नाहिद वन ऑफ आवर लेजेंड्स मैं कहूँगा, बहुत कुछ काम किया उन्होंने। और आई एम ग्लैड कि आर्ट्स काउंसिल में ट्रिब्यूट पेश कर रही है, और मैं भी मेरी तरफ से उनको ऑल सक्सेस नाहिद फॉर योर फ्यूचर, कैरी ऑन पेंटिंग एंड इंशाल्लाह सी यू व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम टोरंटो। और तो फिर नया एग्जीबिशन आपके साथ मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहिद रज़ा का नाम पाकिस्तानी मुसव्वरी में एक आली मकाम रखता है। 80 और 90 की दहाई में ख़वातीन मुसव्वरों ने पाकिस्तानी आर्ट सीन में एक हलचल मचा दी, और मैं समझती हूँ कि नाहिद रज़ा का नाम सफ़े अव्वल में आता है। उस दौर का जो सियासी माहौल था, जो मौज़ूआत ज़ेर बहस थे, उनको नाहिद ने अपने कैनवस पे नक्श किया। नाहिद का जो कंसर्न रहा, जैसे उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सारी इंस्पिरेशन ली, तो जिन जिन हालात से वो ज़ाती तौर पे गुज़री, उन्होंने उसकी एक डिपिक्शन अपने काम में दिखाई, और उसमें एक भरपूर तरीके से औरतपन या वुमनहुड वो हमें नज़र आता है कि औरत उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उसकी ड्रीम्स क्या हैं, उसका मकाम क्या है माशरे में। तो उनकी तस्वीर देख के हम इन चीज़ों के बारे में गौर करते हैं। ना सिर्फ ये, उनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें एक बहुत जाज़बियत है। वो जो टेक्सचर्स क्रिएट करती हैं, लेयर्स और थिक इम्पास्टो और मुख्तलिफ मीडियम्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको अपनी पेंटिंग में लेके आई। तो वो एक मिलजुल के मौजू के हिसाब से, एग्जीक्यूशन के हिसाब से बहुत ही एक जाज़बियत उनका काम जो है वो देखने वाले के लिए वो रखता है। इसके अलावा नाहिद ज़ाती तौर पे मैं समझती हूँ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत की मालिक हैं। ये जब भी लाहौर आई, जब हमारे आर्टिस्ट एसोसिएशन की नुमाइशें होती थी या सेमिनार्स होते थे, तो मेरी मुलाकात तब इनसे हुई और मैंने ये देखा कि ये इतनी सिंसियर हैं, अपने जो भी ये सोचती हैं उनके उसके बारे में बड़ी क्लियर हैं और बड़ी सिंसियरिटी के साथ उसको ये एक्सप्रेस करती हैं। और आर्ट क्या है, उसका रोल क्या है, उसका मकाम क्या है, ये सब चीज़ें वो बखूबी, तो इनके आने से हमारे सेमिनार में बहुत रौनक हो जाती थी, क्योंकि ये बड़े पुरज़ोर तरीके से अपना जो भी इनके ख़यालात होते थे उनको शी वुड पुट देम अक्रॉस। तो नाहिद के लिए बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको
اور کام وہ کریں جیسا وہ کام کرتی ہیں، خوبصورت کام. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہم اسی طرح ان کا جو ہے کام اس سے ہم سیکھتے رہیں، اس سے محظوظ ہوتے رہیں. تو یہ میری سب دعائیں ہیں. بہت شکریہ. ناہید نے جس خوبصورتی سے اپنے لائف کے ڈفرینٹ ایونٹس کو اور چیلنجز کو اپنے لیے ایک اسٹرینتھ بنایا ہے اپنے کام کے حوالے سے، میں سمجھتی ہوں کہ اٹ از کمینڈیبل. اور ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، ہمارے ملک کے جتنے بھی اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں، خاص طور پہ خواتین، میں سمجھتی ہوں ان کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہیں. اگر آپ ان کی لائف ہسٹری اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں جو بھی کچھ لکھا جا چکا ہے یا جو وہ کر چکی ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بھی ریسرچ کریں تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ ایک چیز بہت سملر ہے کہ ناہید نے اپنے چیلنجز کو اپنے لیے اسٹرینتھ بنایا ہے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ان چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتی ہوں کہ وی نیڈ آرٹسٹ لائک ناہید who have been a source of inspiration for each and everyone in the country, nationally and internationally. یہ پیغامات تھے ہمارے پاس موجود جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. میں جناب اے ایس رند صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ارشاد فرمائیں. جناب اے ایس رند صاحب. السلام علیکم. ہم یہیں پہ پڑھے ہیں آرٹس کونسل میں، CIAC میں. تو ناہید رضا اس وقت بہت پہلے پڑھ کے جا چکی تھیں جب ہم نے ایڈمیشن لیا، اور جب ہم پاس آؤٹ ہوئے اس کے بعد یہ آئیں پڑھانے اور پرنسپل بھی ہوئیں. تو اس وقت سے ان کا کام پھر دیکھنے کو بھی ملا، اور ظاہر ہے اسٹیبلشڈ آرٹسٹ تھیں اس وقت بھی، اور ہم اس وقت اسٹرگلر تھے. تو ہر سینئر سے اس وقت جو اسٹیبلش ہو چکے تھے ان سے انسپائر ہوتے تھے. ظاہر ہے اس وقت فائن آرٹ میں آنا ایک چیلنج ہوتا تھا، بہت کم اسٹوڈنٹ فائن آرٹ میں آتے تھے. ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ بھائی فائن آرٹ مشکل ہے، آپ ڈیزائن جسے کمرشل آرٹ کہتے تھے اس وقت، اس میں ایڈمیشن لیں. اور مجبوراً تقریباً تمام جو فائن آرٹ پاس آؤٹ ہوتے تھے وہ ایڈورٹائزنگ میں جانا پڑتا تھا ان کو. بہرحال ہم بھی گئے، اور تو اس وقت میرے خیال میں چیلنج یہ تھا کہ، اور خواتین کے ساتھ تو زیادہ مسئلہ تھا کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں، جبکہ گیلریز نہ ہونے کے برابر تھیں. علی امام صاحب چلا رہے تھے، بشیر مرزا صاحب چلا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے اس میں ایکٹیویٹی ان کی زیادہ تھی، مصروفیت کی وجہ سے وہ اتنا توجہ نہیں دے پاتے تھے. تو پلیٹ فارم بھی نہیں تھا کہ جہاں پہ آپ اپنی پینٹنگ ڈسپلے کر سکیں. تو یعنی کہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہی پتہ چلا کہ ہم جنون تو ہے، لیکن نکلنے کے بعد کوئی ڈسپلے یا کوئی سیل یا کوئی اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا. بہرحال صرف جنون تھا، اور اسی جنون کا نتیجہ ہے کہ ناہید رضا بھی یہاں موجود ہیں، اور فیمیل آرٹسٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اور جتنی خواتین آرٹسٹ ہیں میں سلام کرتا ہوں ان کو کہ ہمارے مسائل سے زیادہ ان کے مسائل، ایک گھرداری کے مسائل اپنی جگہ، پھر یہاں پہ گیلریز کا نہ ہونا اور نہ ہونے کے برابر ہونا اور سیل نہ ہونا، سامنے نہ آ پانا، بہت مسائل تھے میرے خیال میں. تو ان کو سامنا کرتے ہوئے ان مسائل کا، تو اس وقت میرے خیال میں جنون کی وجہ سے ہی آتے تھے آرٹسٹ جتنے آتے تھے. تو اس وقت اپنے آپ کو منوانا، اسٹیبلشڈ ہونا، تو یہ اپنے آپ میں ایک جنون کا ہی نتیجہ ہے. تو اس وقت رابعہ آپا کا نام سنتے تھے، ہم اسٹوڈنٹ تھے، ناہید رضا ہیں،
महर अफरोज़ हैं, हमारी वो टीचर भी थीं, या कुदसिया निसार हैं, तो इस तरह के और भी नाम होंगे जिनसे हम वाकिफ़ थे। तो ये इनकी स्ट्रगल एक हमें रास्ता दिखाती थी और एक मोटिवेट करती थी कि हम इस फील्ड को छोड़े नहीं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में, मैं अपने आप को देखूं तो इसी वजह से मेरे ख्याल में ये लोग तो जो थे इंस्पिरेशन बने। तो हम पेंटिंग करते रहे और बिल आखिर कहीं ना कहीं जिस कद के भी हैं तो वहाँ पहुँच पाए। तो मैं सलाम करता हूँ नाहिद आपा को और इस तरह की जितनी दूसरी आर्टिस्ट हैं कि मोटिवेशन का सबब बनी और हमें हौसला मिला कि हम मज़ीद काम करें। और बाद में तो बहरहाल एक माहौल बन गया गैलरीज़ का और तकरीबन तमाम लोगों को डिस्प्ले मिलने लगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा फ़ारूक साहब को भी मैं सलाम करता हूँ कि इस तरह के शाह साहब को भी कि इस तरह का उन्होंने शुरू किया है सिलसिला कि ज़िंदा लोग जो हैं, जो हमारे मोटिवेशन का सबब हैं, उनको यहाँ पे सामने ला के हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। थैंक यू। एक ऑडियो मैसेज है, गालिब भाई सैयदा हबीब का है ये, ठीक है? बस ऑडियो मैसेज है, कोई ज़रूरत नहीं। My name is Sayyida Habib and I'm so delighted Audio to message. learn that the eminent artist Nahid Raza Sahiba's life and works are being celebrated today, and she is receiving a huge tribute and honor by the Arts Council of Pakistan in Karachi. The internationally acclaimed abstract expressionist, award-winning feminist educator Nahid Raza Sahiba's career that spans over 6 decades is proof of her talents, her strengths and her courage. I have had the privilege of knowing this iconic presence in the Pakistani art world, also as my mentor and school teacher. Her generous and wonderful and endearing teaching manner I hold very close to my heart as a very happy childhood memory. Belonging to an illustrious and artistic background, her contribution to the Pakistani art scene has been enormous. She uses her unique and particular special style of mark making, highlighting those issues that need to be addressed. Her Woman series sheds light on the human condition of women in Pakistan, and she has carved a very special place in the annals of Pakistani art history. And she has contributed to our rich heritage with the Jharoka series. As an artist, mother and educator, she has had an inspirational life and continues to be a mentor for women throughout Pakistan. She has worked tirelessly and consistently through her paintings to illuminate that which is important in a society and bring change to a world that craves peace. I wish her more power and more inspiration and to continue to be the beacon of hope to the next generation of artists and thinkers. And I congratulate her today for her not only being an artist, but a woman of truth and substance. Bahut bahut mubarak. आर्ट्स काउंसिल फाइन आर्ट एकेडमी में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और हमारे फाइन आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर जनाब ज़ीशान साहब मौजूद हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चंद कलमात ज़ीशान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आर्ट काउंसिल का, फ़ारूक साहब का, कि वो इनिशिएट ले रहे हैं, क्योंकि ये खाली एक ट्रिब्यूट नहीं है, ये ओन करना है। और जब तक हम अपने आर्टिस्ट को, अपने लोगों को ओन नहीं करेंगे तो ये वही वाली बात है कि वेट करते रहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आएगा हमें बचाएगा। ऐसा नहीं है, हमें खुद ही ओन करना है। और आई थिंक ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पे लाके सिर्फ इनको सुनना नहीं है, मुझे लगता है हम आर्टिस्ट और जो यंग आर्टिस्ट इस टाइम, उसके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये चीज़ कि ये जो आज आर्ट में कर रहे हैं, ये जो आज गैलरीज़ में देख रहे हैं, बिलीव मी, मैं तहे दिल से इस बात का मानता हूँ कि मैं जब आर्ट वर्ल्ड में एंटर हुआ, ये इन लोगों की मेहनत थी कि जिन्होंने स्टेज तैयार कर रखा था,
ہم نے آ کے پرفارم کیا, سب نے دیکھا او ہم ہیرو ہیں, سب ہم سے آٹوگراف لے رہے ہیں, پر تھینک یو, آپ لوگوں کی محنت تھی کہ جنہوں نے اسٹیج تیار رکھا اور ہم آ کے پرفارم کر سکے. تھینک یو. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہوئے جناب غالب باقر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. جناب غالب باقر صاحب. جب منظر آرٹسٹ بن جائے اور آرٹسٹ منظر بن جائے اور جب ان کا ملاپ ہوتا ہے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں تب آرٹ وجود میں آتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ایک گفتگو جاری ہوتی ہے, تو کچھ ایک کڑا درد ہوتا ہے انسان کے اندر, ایک کرب ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک مسرت ہوتی ہے, ایک ایسا درد, میٹھا درد ہوتا ہے, اور ایک مسلسل نہ رکنے والی ایک گردش ہوتی ہے. ایک گردش نہیں, ایک گردش کہہ رہا ہوں میں, الف کاف, ایک مسلسل گردش ہے آرٹ. کوئی بھی فنکار, کسی بھی قسم شاعر ہو, ادیب ہو, مصور ہو, اداکار ہو, آرٹسٹ ہو, تو بہرحال ناہید صاحبہ ایک زمانے سے کام کر رہی ہیں, اور بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل بھی اسی طرح سے کی, وہاں پہ پرنسپل بھی رہیں, وہاں پڑھایا بھی, اپنا بھی اسٹوڈیو کھولا, اور مسلسل جمع کر رہی ہیں آرٹ کو اور خرچ کر رہی ہیں. یہ نہیں کہ صرف جمع ہی جمع کیا جا رہا ہے, تجوری بھری ہی جا رہی ہے, نہیں, خرچ بھی کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ناہید صاحب کا کام مختلف ادوار سے گزرا ہے, مختلف کیفیتوں گزرا ہے, جیسے کہ اس پہ مناسب الفاظ میں لوگ گفتگو کر بھی چکے ہیں, خاص طور سے خواتین نے گفتگو کی ابھی, تو اس پہ مزید روشنی تو میں نہیں ڈالوں گا. ایک مسلسل سفر ہے جو چل رہا ہے, لکھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں انگلیاں, موت کی خونی حکایت, زندگی کی داستان, مسلسل. ہاں ہاں, اس میں موت بھی ہے, زندگی بھی ہے, کرب بھی ہے, تنہائی بھی ہے, خوشی بھی ہے, جدائی بھی ہے, فراق بھی ہے, وصل بھی ہے. ان تمام کیفیت میں انسان موجود ہے, ہر انسان موجود ہے, کم یا زیادہ. اس کو پیش کرنا, اس کو نقش کرنا, اس کو کینوس میں اتارنا, اس کو الفاظ میں اتارنا, یہی فن ہے اور فن کی معراج ہے, جس پہ ناہید صاحبہ بہت انتہائی اعلیٰ اور معیاری انداز میں پوری اتری ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے, خوش نصیب, اور یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان ابھی تک موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں. ان نامناسب حالات کے اندر جو گزر رہے ہیں اجتماعی طور پہ یا ذاتی طور پر, ان میں مسلسل آرٹ کو جاری رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن لکھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں انگلیاں, موت کی خونی حکایت, زندگی کی داستان. اس سفر کو جاری رکھنا اس وقت سے اور ابھی تک کوئی آسان کام نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں, اچھا اس کے علاوہ انہوں نے پینٹرز کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. ان میں سے ایک خوش قسمت میں بھی ہوں جن کا کیا ہے, ایک کسی ٹی وی چینل کے پہ آپ نے کیے تھے, مجھے یاد آ رہا ہے. تو یہ مسلسل سفر جو ہے, اردو والا سفر, انگریزی والا نہیں, چلیں اس کو بھی شامل کر لیں, تھوڑا بہت سفر میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے, انگریزی والا, دونوں کو جوڑ کر کریں. انگریزی کا سفر, اس سفر کو, اس جرنی کو, اس کرب کو ساتھ لے کے چلنا اور کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. غالب آسان نہیں ہوتا صاحب دیواں ہونا, کئی ایگزیبشن کر چکی ہیں یہ. لکھتے رہے جنوب حکایت و خون چکا, ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے, اور اس قلم ہو گئے ان کے ہاتھ, لیکن یہ اصل مسلسل کام کر رہی ہیں. خون چکا ہیں انگلیاں ان کی, اور یہ کام کر رہی ہیں مسلسل. نہ صرف ان کے داد دینے کا جی چاہتا ہے, بلکہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ناہید صاحبہ اور ایسے جتنے بھی جنرل مصور ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں ان کا معترف ہوں. یہ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ان کی زندگی میں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. یہ ٹریبیوٹ ہم نہیں پیش کر رہے ہیں, یہ ٹریبیوٹ ہمیں پیش کر رہی ہیں. شکریہ غالب بھائی. میں باغ پیرزادہ سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات ارشاد فرمائیں. باغ پیرزادہ تشریف لائیے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ کہ مجھے اس لائق سمجھا فاروق آپ نے. اینڈ فرسٹ آف آل آرٹس کاؤنسل آف پاکستان اور جو فائن آرٹس کمیٹی ہے ان کا بہت یہ میں داد دینا چاہوں گی
بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جیسے رن صاحب نے بتایا اور بولا کہ جو حیات لوگ ہیں ان کی زندگی میں ہی ان کو ٹریبیوٹ دیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ وہ کتنی ویلیویبل ہیں ہم سب کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ تھینک یو فار ارینجنگ دس ٹریبیوٹ. اور یہ جو سلسلہ ہے جو شروع کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور اس کا اثر بھی بہت بہترین ہے. اور ناہید رضا صاحبہ شی ہیز بین این انسپریشن فار مینی لیڈیز. بہت ساری لڑکیاں میرے سمیت جو آرٹ کی فیلڈ میں ہیں اور بینگ این آرٹسٹ اپنے آپ کو سرو کر رہی ہیں, ناہید رضا جیسی جو آرٹسٹ ہیں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہیں اور ان کے کام اور ان کی پرسنالٹی سے. میرا ڈائریکٹلی انٹریکشن نہیں ہے اس لیے وہ مجھے نہیں جانتی, بٹ میرے سمیت اور بہت ساری انگنت ایسی لڑکیاں ہیں جو ان کو دیکھ کر انسپائر ہوئی ہیں. سو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر سب کو سن کر. اور فاروق تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور یہ محفل جمائی اور یہ جو ہمارے آنریبل آڈینس ہے جو جن کے سامنے مجھے کچھ 2 الفاظ کہنے کا موقع دیا. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین. اینڈ خوش رہیں آپ ناہید آپا, جیتی رہیں, مسکراتی رہیں اور یہ جو مسلسل مسکراہٹ کا زیور پہنی ہوئی ہیں ہمیشہ ایسی رہیں. تھینک یو سو مچ. ہم سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ ناہید آپا اسی طرح سے مسکراتی رہیں, کام کرتی رہیں. اور اب ناہید آپا آپ کے سامنے. بہت ہی خوشی ہو رہی یہاں آ کے, اور اتنا اچھا پروگرام آپ لوگوں نے ارینج کیا ہے. اور یہ ضروری ہے ہر زمانے میں, ہر وقت میں کہ آرٹسٹوں کو آپ لوگ وہ دیں, اہمیت دیں اور ان کی قدر کریں اور ان کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے آرٹسٹوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح سے کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی زمانہ ہو, کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہوں, تو آرٹسٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی اہمیت بتائیں. اور جو ہمارے ملک میں جس طرح سے آرٹ ہو رہا ہے, جس طرح آرٹ کو سمجھا جا رہا ہے, جس طرح آرٹ کو ترقی دی جا رہی ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ آرٹ کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کریں. ہم لوگوں کے یہاں جو سب سے ضروری ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آرٹ کو جس طرح سے ہم لوگ لیتے ہیں, آرٹ کو اہمیت دیتے ہیں, اس طرح آرٹ کو اہمیت دینی چاہیے اور آرٹ کو سمجھنا چاہیے. میں کوشش کروں گی اور یہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے بات کہ آرٹ ایسی چیز ہے کہ جو کسی کی میراث نہیں ہے. آرٹ ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. آرٹ کو ہمیشہ آپ لوگ اس طرح سے دنیا میں لائیں, اس طرح سے لوگوں کو دکھائیں, اس طرح کوشش کریں کہ آرٹ کو اس طرح سے آرٹ کی اہمیت پتہ چلے. واقعی جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان میں آرٹ کو ترقی دینے والی قومیں بہت زیادہ ترقی کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد میں جو لوگ ہیں ان کو بتائیں آرٹ کی اہمیت کیا ہے, آرٹ کو سمجھیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے بولتا ہے, جو آپ کو ترقی دینے والی چیز ہے, وہ آرٹ ہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ترقی کرتے ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں. اور
آپ کا شہرت جو مشہوریت ہوتی ہے وہ آرٹ کی وجہ سے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آرٹ کو سمجھداری سے، تمیز سے، طریقے سے آرٹ کو پہچانیں. بالکل، شکریہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اور جو مجھے اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے جتنی اہمیت دی ہے آرٹ کو، جس طرح سے آرٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے اچھا لگا ہے کہ ایک اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آرٹ کو اہمیت دی جا رہی ہے. نہیں، بہت شکریہ ناہید آپا، آپ کی وجہ سے اس ادارے کو اعزاز ملتا ہے. بالکل، آپ جیسے بڑے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ادارہ ہے. ویسے یہ بات تمہاری صحیح ہے کہ ہم لوگ خود نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ جی بالکل بالکل بالکل. ہمیں خود آرٹ کو اہمیت دینی پڑے گی تو آرٹ کی اہمیت ہوگی. جی بہت شکریہ جی. آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ، سب لوگ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک اور اطلاع آپ لوگوں کے لیے کہ اگلے ماہ ہم پھر اسی طرح سے کسی اور مصور کے ساتھ یہاں جمع ہوں گے اور یہ پروگرام کریں گے.